الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل گل فقاں کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسل کا فخر آ گیا، چرچے عرض حرم پہ یہ ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بات رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، الحمد سے والناس تک شام ڈلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے، یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے، والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے، جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے، اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا، جس شخص کے دل میں تیری قندیل جلی ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے انتہائی محترم، میرے دل کے بہت قریب، علاقہ بھر کی معروف علمی اور مذہبی شخصیت، جن کا ظاہر بہت پیارا ہے مگر ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار احباب کی
پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ خوبصورت محفل بعنوان تذکرہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے محترم رانا عبد المجید صاحب، زوجہ رانا محمد یعقوب صاحب، رانا بشیر احمد صاحب، محمد افضل صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب، رانا محمد اسلم صاحب، شاہ محمد صاحب، رانا عدیل، اللہ ان تمام لوگوں کی قبریں روشن فرمائے۔ اللہ کریم ان کی قبروں پہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ اپنی رحمتوں کمی برسائے۔ آپ حضرات یقیناً ناراض بیٹھے ہیں اس لیے کہ میں دیر سے پہنچا ہوں، لیکن میں تو کل 11-12 بجے نکلا تھا اور کل 11-12 بجے سے آج ابھی 3 بجے تک میں مسلسل سفر میں ہوں آپ حضرات تک آنے کے لیے۔ وہ معاملہ کچھ ایسے ہوگا، حضرت قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ میاں والی کے رخ پہ جنڈا والا ایک جگہ ہے۔ گزشتہ رات وہاں ایک محفل تھی، ایک شادی کی تقریب میں خوبصورت محفل سجائی دوستوں نے۔ ہم کل دوپہر کو شور کوٹ سے روانہ ہوئے، حیدرآباد تھل کے قریب تھے، تقریباً 20 کلومیٹر پیچھے ہماری گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ مشینری ہے، ہم نے وہاں سے ایک اور گاڑی کے ساتھ ٹوچین کر کے حیدرآباد تھل تک آئے۔ رات کو 9-9:30 بجے تک وہاں مستری کام کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر ہم نے ایک اور گاڑی کے ساتھ ٹوچین کیا اور وہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ منکیرا شہر ہے، سرائے مہاجر کے پیچھے۔ ہم منکیرا پہنچے، وہاں آرام کیا۔ صبح دوستوں نے گاڑی کھولی، کام شروع کیا۔ 12 بجے الحمدللہ گاڑی کا کام مکمل ہوا اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا اور اب آپ حضرات کی خدمت میں ہوں۔ وہ گزشتہ رات والے دوست بھی اپنی جگہ پہ پریشان تھے۔ ہوا یہ کہ وہاں دوسرا متبادل مہمان ہی کوئی نہیں تھا۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، میرا مالک اللہ ایسا نہ کرے کہ میں لدھانا نہ پہنچ پاؤں، میرا اللہ مجھے وہاں ضرور پہنچا دینا۔ ہم قاسمی صاحب اور ڈاکٹر ظفر صاحب اور دیگر احباب کی ناراضگی نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے اللہ نے کرم کیا، کچھ دیر سہی لیکن اللہ نے پہنچا دیتے ہیں۔ ہن میرے حال تے ترس کھاؤ تے اپنا غصہ چھوڑو، دفن کرو، محبت آؤ، اللہ کی رضا واسطے ایمان برے ہاتھ بلند کرو تے محبت نال جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تسی اجے بھی ناراض ہو، ہون تو ناراض ہو، اور ذرا پانی پلاؤ اپنے سونے ہتھاں نال۔ یہ میں کسی بچے سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن آپ سے اس لیے گزارش کیا، یہ دلیل ہے کہ آپ اب خوش بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آپ کے خوبصورت محفل کا عنوان تذکرہ میلاد مصطفیٰ ایسی ہے، چلو تھوڑا جیسے رہی آنا دے۔ میں اس مقدس عنوان پہ 2-4 باتیں عرض کروں گا، پوری توجہ ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ بیداری اور محبت کا ثبوت دیں گے اور جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ تھوڑا سا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے حال تے ترس کھاؤ تے اور محبت نال کیسے سبحان اللہ۔ اللہ راضی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔
اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان پیدا کرنے کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات میں لوگ اس نعمت کے حصول کے لیے ترستے چلے گئے، لیکن میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اللہ نے مجھے کائنات میں آخری نبی بنا کے بھیجا، اور تمہیں اللہ نے کائنات میں آخری امت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں، اللہ کے پاک پیغمبر اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے دینے کے لیے آپ سے بہتر امت کوئی نہیں تھی، اللہ نے وہ سب سے اعلیٰ امت میری جھولی میں ڈال دی، اور تمہیں دینے کے لیے مجھ سے بہتر رب کے خزانے میں نبی کوئی نہیں تھا، اللہ نے تمہاری جھولی میں مجھے ڈال دیا۔ یعنی تم سے بہتر امت کوئی نہیں، اور مجھ سے بڑھ کے کائنات میں نبی کوئی نہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے، کائنات میں ہزاروں انسان پیدا ہوئے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوئے، ہر آنے والا آیا، پیدا ہونے والا ہوا، اماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا رہا۔ تذکرہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کو سننے والوں کامل توجہ سے میری بات کو دل و دماغ میں جگہ دیں گے۔ ہن تہاڈی مرضی نال چلنا ہے، تسی آکھو تا آپا 5 بجے دعا کرنی ہے، تسی آکھو تا آپا 10 بجے دعا کرنی ہے، صبح 6 بجے تک بھی کرو تو خیر۔ ماشاءاللہ جی، اوے رب تانوں وسطے آ رکھے، سبحان اللہ کہہ ذرا ذوق سے۔ میں تو بولوں گا بابا آپ لوگوں کی محبت، آپ کے پیار اور آپ کی دعاؤں کے سہارے سے۔ توجہ کریں، میں عرض سے کر رہا تھا کہ کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے، ہر آنے والا آئے، پیدا ہونے والا ہوا، اماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا رہا۔ انسانیت کی تاریخ میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں انسان تشریف لائے، ہر آنے والا آیا، پیدا ہونے والا ہوا، اماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا رہا، لیکن آج تک کائنات میں ایسا کوئی نہیں آیا جیسا آمنہ کا لال آیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن آج تک ایسا میلاد کسی کا نہیں جیسا میلاد آمنہ کے لال کا ہے، ایسی ولادت کسی کی نہیں جیسی ولادت آمنہ کے لال کی ہے، ایسا آنا دنیا میں کسی کا نہیں جیسا آمنہ کے در یتیم کا ہے۔ دنیا میں آنے کو بڑے آئے، لیکن آج تک میرے آقا جیسا دھرتی پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میرے آقا دنیا میں ابھی تک آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے نبی کے چلچل چار داغ عالم میں آقا دنیا میں آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے نبی کے تذکرے پوری کائنات میں عام ہیں۔ ابھی تک میرے آقا اس دنیا میں آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے نبی کے چرچے موجود ہیں، نبی کے تذکرے موجود ہیں۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے دنیا میں عجیب و غریب حالات و واقعات ملنے کو آئے اور دیکھنے کو آئے۔ اما آمنہ فرماتی ہے ابھی تک میرا لال اس دنیا میں نہیں آیا، میرے پیٹ میں آیا تھا، میں پتھروں پہ قدم رکھتی، یہ پتھر بھی محبت جاتے، میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا، اگر کانٹے پہ قدم رکھتی یہ کانٹا بھی پھول بن جاتا، میرا پیارا بیٹا ابھی تک دنیا میں نہیں آیا، میرے پیٹ میں آیا تھا، اگر میں راستوں سے گزرتی تو راستوں پہ کھڑے ہوتے یہ درخت بھی جھک جھک کے محمد کی اماں کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ درختوں سے آواز آتی، اے محمد کی اماں تجھے مبارک ہو، تیرے
موجود ہے، انبیاء کا سہارا اور انبیاء کا تاجدار موجود ہے، تیری پیٹ پہ کائنات کا داتا موجود ہے، تیرے پیٹ پہ پوری کائنات کا سہارا اور امام موجود ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اگر میں کنویں پہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی میں دیکھا کرتی عورتیں بڑی مشقت سے کنویں سے ڈول بھر بھر کے باہر کو نکالتی تھی، لیکن میں جا کے ایسے کنویں پہ کھڑی ہو جاتی، اگر نگاہ ڈالتی تو کنویں کا پانی اوپر اوپر کے محمد کی اماں کے قدموں کو بوسا دیا کرتا تھا۔ یعنی دنیا میں آج تک بڑے بڑے لوگ کائنات میں تشریف لائے، رب کعبہ کی قسم رب کی دھرتی پہ آج تک کسی اماں کی گود میں ایسا بیٹا نہیں آیا جیسے آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ سبحان اللہ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آقا دنیا میں ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے نبی کے چرچے ہیں، آنے سے پہلے مصطفیٰ کے تذکرے ہیں۔ میری آقا کی آمد کی خبر انبیاء کرام نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان پہ میرے محمد کے ترانے، حضرت موسیٰ کی زبان پہ میرے محمد کے ترانے، حضرت شعیب کی زبان پہ میرے محمد کے ترانے، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں میرے محمد کے نور نبی کے تذکرے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں میرے محمد کے ترانے۔ میری آقا ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہے، حضرت آدم کی زندگی میں میرے نبی کے تذکرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو زمین کے سینے میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو جنت میں پہنچایا ہے۔ ایک دن جناب آدم اللہ کی جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئے، روح کے دل میں عرض کرتے ہیں میرا مالک انسان بنایا ہے، نفسانی خواہشات کا مادہ رکھا ہے، میرے ساتھ کو دوسرا جوڑا بھی پیدا کرتے۔ اللہ نے جناب آدم پہ نیند جاری کر دی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت آدم کو ہوش آیا تو کیا دیکھا، قریب ایک عورت سوئی ہوئی تھی، بڑی قداول بہادر دلاور شلاور عورت ہے، اس کو جمال کی ملکہ سجیدہ حوا انسانی شک کی اماں حضرت آدم کے پیروں میں لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت آدم اٹھے، ہاتھ آگے کرنا چاہا، اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ روک لے، حق مال ادا کر، میں تیری ادا قیامت تک کر کے ہر نبی کی شریعت کا حصہ بناؤں گا۔ جناب آدم کہتے ہیں اللہ جیسی جنت میرے پاس ویسی جنت اس کے پاس، جو مقام میرے پاس وہی مقام اس کے پاس، جو نعمتیں میرے پاس ہے وہی نعمتیں اس کے پاس ہے۔ جنت میں کیا انوکھی چیز ہے جس کو بطور حق مال کی ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا آدم پیغمبر جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، میرے آنے والے آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھتے تیرا حق مال ادا ہو جائے گا۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سید ابو بکر شاہ سے نعرہ تکبیر۔ تذکرہ میلاد مصطفیٰ، سننے والے حضور روشن ضمیروں، کائنات میں آج تک ایسا کوئی بھی نہیں آیا جیسا محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ آدم جنت میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت میں کیا دیکھا؟ جنت کے درختوں پہ، درختوں کی ٹہنیوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، جنت کے پھلوں پہ، جنت کے پھولوں پہ، جنت کے بالا خانوں میں، جنت کی بلند و بالا عمارتوں کی پیشانیوں پہ، حتیٰ کہ اونٹوں کی آنکھوں میں، فرشتوں کے سینوں پہ اللہ۔ لیکن جب رب نے سوال کیا ہے مجھے بیٹا چاہیے،
جو سیدھا سوال نہیں کیا، خواب دکھایا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خواب دیکھا ہے کہ میں بچے کو ذبح کرتا ہوں. خلیل جو آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا میرا ایک اسماعیل ہے، یہ لاکھوں بھی ہوں، میں تیری محبت میں قربان کر دوں گا. پیٹر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا چپ گیا فرمان باری پر. زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. ہوئے اب ہر طرح تیار دونے باپ اور بیٹے. سری اس نے سنبھالی تو یہ چٹ قدموں میں آ لیتے. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا. کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار جرت کا. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ. خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت سید ابو بکر شاہ صاحب. نعرہ تکبیر. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا عرفہ والا پیغمبر، اللہ نے جنہیں خلیل بنایا ہو، وہ پیغمبر بھی کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ کعبہ بنایا ہے، آبادی کے لیے رسول اللہ عطا کر. ادارہ بنایا ہے، محترم عطا کر. مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر. درسگاہ بنا دی ہے، کوئی محمد جیسا معلم عطا فرما دے. تذکرہ میلاد مصطفیٰ، کیا مقام ہے جناب حضرت عیسیٰ کا. سبحان اللہ نہیں آکر. میرا خیال ہے نماز اثر پڑھ لو تو پھر شروع کریے، تو پھر اس بعد مغرب پڑھ کے دوبارہ شروع کر دیں. عشاء پڑھ کے بھی کرو کوئی گل نہیں. نعرہ تکبیر. کتنا اعلیٰ پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ. اللہ نے یہ مقام جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ مٹی کو گیلا کرتے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتے. آج کل بھی لوگ اپنے گھروں میں کدی ویکھے بول دے تواڈے نال ہوئے بابا جی ہویا نا، آج بھی ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ مٹی کو گوند کے اپنے ہاتھوں سے اس کا پرندہ بناتے اور پرندہ بنا کے یوں کر کے ہواؤں کے حوالے کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ تو مٹی کے کچی مٹی کے پرندے کو جو ہواؤں کی نظر کرتا، میں تیرے ہاتھ کی لگی مٹی کو اصلی شکل میں بدل دیا کرتا. یہ معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا. وہ کسی بھی پرانی قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے آرڈر سے کھڑا ہو جاؤ. زمین پھٹتی، یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکل آیا کرتا تھا. مقام تھے کہ حضرت عیسیٰ کا، لیکن وہ بھی اپنی قوم میں خطاب کرتے فرما رہے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. میری امت کے لوگوں، میں تمہیں اپنے بعد آنے والے محمد کریم کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں. ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا. اے دنیا میں کوئی ایک تو ایسا پیش کرو جیسا تذکرہ
منظرہ میرے آقا کے میلاد کا ہے. آقا دنیا میں ابھی آئے نہیں ہے. انبیاء کی زبانوں پہ ترانے محمد مصطفیٰ کے جاری ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ. ماشاءاللہ. کوئی ایک تو ایسا پیش کرو. کوئی کم عظمت کے مالک نہیں تھے. جناب عیسیٰ روح اللہ. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے قلندر گزرے ہیں، قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ محمد قاسم علی نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک عیسائی سے مناظرہ ہو گیا. قاری منور صاحب توجہ کیجیے. قاری انور صاحب توجہ. ایک عیسائی سے مناظرہ ہو گیا. عیسائی دعویٰ کرتا ہے جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے نبی حضرت عیسیٰ کا مقام آپ کے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا. کس نے کہا؟ عیسائی نے. زور سے بولو، کس نے کہا؟ عیسائی نے. کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے نبی حضرت عیسیٰ کا مقام تمہارے نبی محمد کریم سے بڑا ہے. حضرت نانوتوی نے فرمایا کوئی دلیل دو تاکہ تیری دلیل کو توڑ کے ردی میں ڈالا جائے اور تجھے تیرے ماننے والوں میں ذلیل کیا جائے. کوئی دلیل دو. اس نے کہا جی میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا مقام آپ کے نبی مصطفیٰ کریم سے بڑا ہے. فرمایا کو دلیل دو. اس نے کہا جی میرا نبی وہ ہے، میرا نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا کہ وہ پرانی قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے آرڈر سے کھڑا ہو جا. زمین پھٹتی، یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکل آتا. کہنے لگا میرا نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تیرے نبی نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. نانوتوی مسکرا پڑے. فرمایا کس مردے کی بات کرتے ہو جس میں 50 سال 100 سال 150 سال روح تھی نکل گئی، کنیکشن اب بھی موجود ہے. اس نکلی روح کو پکڑ کے واپس لوٹانا آسان ہے. میرا نبی محمد وہ ہے جو درختوں کو زندہ کرتا ہے، جو پتھروں سے نکل میں بڑھا دیتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر. جو مردوں کو زندہ، میرا تیرا نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میرا نبی وہ ہے جس نے درختوں کو زندہ کیا، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا. اگر یقین نہیں آتا تو آؤ تمہیں مدینے لے چلو. نہ بولو کوئی گل نہیں. بندہ اتنا کسی نے مناوے تے وہ پھر بھی ناراض رہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. انشاءاللہ تسی وستے رہو. رب تعالیٰ دنیا کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. اللہ آخرت اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے. آمین کرج کے بولو. اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر کے پیالے نصیب کرے. کرج کے آمین کو. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب میں رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر تو عالم، کرم کرم رحمت مجسم. مصائب و رنج و غم جہاں پر کٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہتے یہ آگ شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. آؤ تمہیں مدینے لے جاؤ. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا واک کے لیے گھر سے باہر نکلے. بولو محبت نہ. واک کی غرض سے آقا باہر نکلے. چلتے چلتے آقا کوئی 3-4 میل مدینہ سے دور نکل گئے. ایک کھلے میدان میں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوئے.
میرے آقا وہاں پہنچے، مجھے دیکھنا، قافلے والوں کو دیکھا، اجنبی تھے، حضور پہچانتے نہیں، ان کے جانور چلتے ہوئے نظر آئے، ایک سرخ کلر کا اونٹ میرے آقا نے دیکھا تو پسند آ گیا۔ ویسے ہو دے مقدرہ دا اندازہ بھی کوئی نہیں کہ جیڑا مصطفیٰ نو پسند آ جاتا، کوئی گال نہیں، نہ بولو نہ بولو بابا، کوئی گال نہیں، او دے مقدرہ دا بھی کوئی اندازہ نہیں جنہوں مصطفیٰ پسند کر لگے، جیڑا آقا نو پسند آ جائے۔ ابو بکر میں تیری عظمت تے قربان جاواں، تو محمد مصطفیٰ دی پسند ہے۔ اے فاروق اعظم، آپ کو تو تڑپ تڑپ کے میرے رسول نے مانگا ہے، قربان ان لوگوں کی اداؤں پہ جو مصطفیٰ کو پسند آئے۔ سبحان اللہ، گرج کے بولو۔ یہ اونٹ میرے آقا کو پسند آ گیا، میرے محبوب قافلے والوں کے پاس آئے، ایسے بے تکلف سے فرما دیا، یہ اونٹ بیچنا ہے، اونٹ بیچنا ہے۔ اب انہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کا دیدار جو شروع کیا، زبان حال سے سارے کہنے لگے بیچنا ہے، بیچنا ہے، لے لو، بیچنا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں کیسے اس کا بھاؤ طے کرے، معاملات طے کرے۔ کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی، سارے لوگ قافلے والے جمع ہو گئے حضور کے ارد، آقا سے کلام کرنے لگے، کوئی ادھر سے بلائے، کوئی ادھر سے کلام کرے، کوئی سامنے سے مخاطب کرے، کوئی پیچھے سے ہاتھ لگا کے اپنی طرف متوجہ کرے۔ آقا ان لوگوں سے اس کا ریٹ اور بھاؤ طے کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بھاؤ طے ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نکلا تھا واق کی غرض سے، شہر کے لیے، میں خرید و فروخت کی غرض سے نہیں نکلا، بس اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں نے آپ سے بات کر لی، اگر اعتماد کر لو تو اونٹ مجھے دے دو، آپ ابھی تک اپنا ناشتے پانی کا انتظام کرو، میں اتنے میں اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ تو سب نے آواز بلند کہہ دیا کوئی بات نہیں حسین نوجوان، آپ لے جائیں، کوئی نہیں، ہم انتظار پہ، آپ بیچ دینا۔ میرے آقا اونٹ پہ بیٹھے، اس پہ سوار ہوئے، اور آقا نے اس اونٹ کو موڑا مدینے کی طرف۔ یہ سارے ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ کو تکتے رہ گئے۔ آقا جب ان کی نگاہوں سے اوچل ہوئے نا، اور حضور ان کی نگاہوں کو نظر نہ آئے، تو انہیں لگا اسے چھٹکا سا، اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں کہ وہ کہاں گیا حسین، وہ خوبصورت چہرے والا کہاں ہے، وہ پیارا نوجوان کہاں گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے وہ کہاں گیا، تو دوسرا کہتا ہے یار میرے خیال میں وہ چلے گئے ہیں، نہیں توجہ۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں یار وہ نوجوان کہاں، وہ بھی کہتے ہیں یار ابھی تو آنکھوں کو سکون دے رہا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ آقا آنکھوں سے ہو چلو گے۔ اب انہیں جو جھٹکا لگا نا، تو ان میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا آپ نے جو اتنا قیمتی اونٹ اس نوجوان کو دے دیا، جانتے بھی ہو کہ وہ بندہ کون تھا؟ سبحان اللہ بڑھتی ہے، باقی تھوڑی مرضی۔ اسی اگر آج نہیں بلیں دینا تو میرے احسان ثواب واسطے کل کہہ دینا سبحان اللہ۔ یہ بیٹھے والے علم پوچھے ان سے، احسان ثواب صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا، زندوں کے لیے بھی ہوتا۔ تو مجھے تو بابا آپ کی طرف سے ثواب کی ضرورت ہے، آپ اگر اب ناراض ہیں تو گھر جا کے کہہ دینا سبحان اللہ، اور دعا کر کے میرے کھاتے میں ڈال دینا، اللہ اس کا ثواب اسے پہنچا دے۔ توجہ کریں، ایک شخص بولا یارو وہ نوجوان جو آیا تھا اور ہم سے اونٹ لے کے گیا، آپ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ تو سب نے کہا نہیں بابا ہم تو نہیں جانتے وہ کون ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے آواز بلند کر کے کہا اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا، اور تم نے اس کا نام تک نہ پوچھا۔ اگر وہ شخص واپس نہ آیا، یا اس کے کارندے، اس کے غلام، اس کے نوکر جا کر ہمیں قیمت دینے واپس نہ آئے،
اس کا پتہ کس سے پوچھے گی جس کے ہم نام سے واقف نہیں، جس کے قبیلے اور گھر سے واقف نہیں؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ سردار کے خیمے کا پردہ ہٹا اور خاتون نے آواز دے کے کہا، خاتون نے اول دے، اے قبیلے والوں، اگر وہ شخص آپ کا اونٹ کے پیسے ادا نہ کرے تو میں اعلان کرتی ہوں آپ کے اونٹ کی قیمت میں ادا کروں گی۔ آپ پریشان نہ ہو عائشہ ملک صاحب، آپ پریشان نہ ہو، میں ادا کروں گی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا بی بی آپ جانتی ہیں اس نوجوان کو؟ تو خاتون نے کہا نہیں جانتی، تو میں بھی نہیں، ہم بھی نہیں جانتے اور جانتی تو بھی نہیں۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی ضمانت کس بنیاد پہ دی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا جب وہ آپ سے کلام کر رہا تھا نا تو اس کی سریلی آواز میرے کانوں پہ پڑی، میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کے اس حسین نوجوان کا چہرہ دیکھا، میرا ایمان، میرا ضمیر، میرا وجدان کہتے ہیں ایسے حسین چہرے والا کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، ایسا بندہ کبھی بھی غلط بیانی، زور سے بولو، نہیں کر سکتا۔ وہ نہ آئے تو قیمت میں ادا کروں گی۔ اچھا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، کچھ گھوڑ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، یہ گھوڑ سوار قریب آئے، آ کے اپنے گھوڑوں سے اترے، انہوں نے کھجوریں اٹھا رکھی تھی، قافلے والوں کے پاس آ کے کہا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ضیافت کے لیے یہ کھجوریں بھیجی ہیں، قبول کیجیے، اور یہ آپ کے اونٹ کا ہدیہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اسے قبول کیجیے۔ ان نوجوانوں نے قافلے کے شرکاء نے دیکھا، ہمیں کھجوریں نہ دو، ہمیں اونٹ کی قیمت ادا نہ کرو، ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ وہ حسین چہرے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، وہ کرتا کیا ہے، ہمیں اس کا تعارف کرواؤ۔ صحابہ کرام نے کہا وہ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور ہم اپنے آقا کے غلام آپ کے قدموں میں آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، یہ قبول کیجئے کھجوریں، اور یہ قبول کیجئے اپنے اونٹ کی قیمت۔ میرے محبوب کے غلاموں نے کیا سنا، یہ قافلے والے گرج کے کہہ رہے تھے، رو کے کہہ رہے تھے، صدائیں بلند کر کے کہہ رہے تھے ہمیں قیمت نہیں چاہیے، ہمیں کھجوریں نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کی خدمت میں لے جاؤ، ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی چاہیے۔ موسٹ ویلکم جی آیا نو شد بسم اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے محترم جناب جاوید راز صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ اطمینان سے تشریف رکھنا پسند کریں گے یا کھڑے رہنا پسند فرمائیں گے؟ اطمینان سے بیٹھ جائیں، ڈاکٹر ابراز صاحب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں بھی اتنا لیٹ پہنچا، لیکن راز صاحب تو مجھ سے بھی لیٹ پہنچے۔ چلے کوئی نہیں، مہمان آ جاوے نا تے بس بندہ لکھاں دا ہو جاندے، پھر بولے تے باوے نہ بولے، آ گیا ویکھ لیا ہاں ٹھر گیا۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، میں تو دیوانہ ہوں بابا چلتا رہوں گا۔ میں نے عرض کیا تذکرہ میلاد مصطفیٰ سننے والوں، کائنات میں آج تک ایسی ولادت کسی کی نہیں جیسا میلاد آمنہ کے در یتیم کا۔ آنے سے پہلے مصطفیٰ کے تذکرے چار داں کے عالم میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے محبوب کے در کا سچا غلام بنائے۔ اپنے مہمان خصوصی سے پہلے قاری ابراز شاہ صاحب سے آپ 3 سے 4 شعر سن لیں محبت اور ذوق سے۔ تسی میرے نال ناراض بیٹھے ہو نا کہ لیٹ آیا ہے، انہاں نال ناراض نہ ہونا، ایک ٹائم تے آئے، اس واسطے خوش ہو کے بیٹھو، محبت
محبت دے ذوق نال اپنے مہماناں دی خدمت کرو گے، دل کھول کے انہاں دی دل جوئی کرو گے، انہاں نو سنو گے، ایمان تازہ ہوئے گا۔ راز صاحب دا ایک ایک جملہ انشاءاللہ تھوڑا ایمان تازہ کرے گا۔ اللہ سب نو عمل دی توفیق۔